وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب مشہور، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میرے خلاف پچھلے دنوں اپلوڈ کی کہ جی یہ غامدی کی تعظیم کرتا ہے جبکہ غامدی تو گمراہ ہے، تو جو گمراہ بندے کی تعظیم کرے تو اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر ہم تو ان علماء کی بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں جن کے عقیدے بقول آپ کے غامدی صاحب سے بھی زیادہ گمراہ کون ہے؟ غامدی صاحب نے کبھی اشرف علی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی کوئی بات نہیں کی، غامدی صاحب نے کبھی چشتی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی بات نہیں کی ہے کہ کی ہے؟ اور جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، الٹا ان کے حق میں ویڈیو چڑھا رہے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی احترام سے لیتے ہیں، تو ہم آپ کے علماء کا بھی احترام کرنا چھوڑ دیں؟ المہند میں جو عقیدے لکھے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، ان علماء کا نام احترام سے لینا پھر چھوڑ دیں ہم؟ تو کہیں گے نہیں ہمارے علماء کی عزت کریں، آپ کو اگر علمی اختلاف ہے تو ان کے عقیدوں سے رکھیں، عزت نہ ان کی یوں کریں اسٹیک پہ. تو پھر سر جب غامدی صاحب سے زیادہ ورسٹ عقیدوں میں خرابی جن علماء کی موجود ہے، ہم ان کو حفظہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، مفتی بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت آپ ہمیں روکا کریں نا، اس چیز سے بھی نہیں روکتے نا. دیکھیں مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً روایت کو شیخ زبیر صاحب نے نقل کر دیا ہے. ابن عباس کا قول ہے موقوفاً، چونکہ ان کا اپنا قول ہے. مرفوع حدیث جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے وہ کمزور ہے، کہ جو دانائی اور حکمت ہے یہ مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اس کا حقدار وہی شخص ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے، جہاں سے بھی ملے. اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے اوپر. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے یہ جو بھیس بدل کر انسانی شکل میں تیرے پاس آ رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی. تو آیت الکرسی کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں کیا، یہ شیطان نے بتایا تھا، حضور نے اسے انڈورس کر دیا. تو آج کوئی شخص مسئلہ بتائے گا اسے بھی نبی علیہ السلام نے انڈورس کرنا ہوگا. کس طرح؟ کہ وہ کتاب و سنت میں موجود ہو. علماء نے نہیں کرنا، کیونکہ علماء تو اپنے اپنے فرقے کی الگ الگ باتیں بتائیں گے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شیطان بھی صحیح بات کرتا ہے نا، جسے نبی علیہ السلام کی مہر حاصل ہو تو اسے ایکسیپٹ کریں. تو میرے بھائی اس طرح کی قدغن نہیں آپ لگا سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بریلوی کہے نا کہ صرف علماء حق کو فالو کریں، تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں کل سے صرف طارق جمیل صاحب اور الیاس گھومن صاحب کو سنا کروں گا. وہ کہے گا نہیں وہ تو گمراہ ہے. اور ایک جاہل بھی ان علماء کو گمراہ کہہ رہا ہوگا کیونکہ اس کے فرقے سے نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی کہنا جی صرف علماء حق کو سننا چاہیے، تو ان کو کہیں کہ کل سے میں ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا الیاس قادری صاحب کو سنوں گا. وہ کہیں گے وہ تو گمراہ ہے. ان کو نہیں نظر آئے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ ایک جاہل بھی ان کو گمراہ کہے گا. تو یہ جملہ چینج کریں، یہ کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو بزرگ ماننے والے علماء حق کو پروموٹ کریں. تو یہ تو آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس کا اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. ہمیں جو شریعت نے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حق بات آپ نے لینی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے. کیونکہ اگر یہ آپ دیکھیں گے نا تو پھر وہ لسٹ آپ پرووائڈ کریں نا. ہم تو صرف صحابہ اور اہل بیت یا تابعین اور چند تبع تابعین کے اوپر متفق ہوں گے، اس کے بعد تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے. ہر فرقے کے اپنے بزرگ ہیں، اپنے علماء ہیں، وہ دوسرے والے تو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو بریک کہاں پہ لگائیں گے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور پھر میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف اپنے قادیانی علماء یا مربی حضرات سے ہی
ختم نبوت سمجھتا رہا تو اسے سمجھ آئے گی؟ کبھی نہیں. تو آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ بھئی باقیوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ حق بات کیا ہے، یہی کہیں گے نا. اور آگے سے اگر وہ یہ کہے کہ صرف علماء حق کو سننا چاہیے اور ہمارے علماء علماء حق ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یار وہ تمہارے نزدیک علماء حق ہے نا، تو سر آپ کے بھی آپ کے نزدیک علماء حق ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے.